بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ہلو پاکستان۔ 3-4 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ علی امین کو آج شکارپور ایک اور تھانے میں لے جا کے، ایک اور ضلع میں لے جا کے وہاں پہ پرچہ کیا گیا۔ مٹھی میں بھی سنا کو پرچہ ہوا ہے، اور ایک نئی تحریک چل پڑی ہے سندھ میں جو علی امین کے حوالے سے، اس پہ ایک ویڈیو ہے، ذرا وہ دیکھ لیجئے، میں پھر بات کرتا ہوں۔ اچھا، یہ جو تحریک ہے اس پہ میں بعد میں آؤں گا۔ میں ایک چیز آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ساری دنیا میں جو چور ہیں ان کو عدالتیں سزا دیتی ہیں۔ آپ بتائیے دنیا کا کون سا واحد ملک ہے جہاں چور عدالت کو سزا دے رہے ہیں؟ اور کوئی چھوٹی موٹی عدالت نہیں ہے، سب سے بڑی عدالت کو چور سزا دے رہے ہیں۔ کس بات کی؟ اس لیے کہ وہ چور ہیں، اور عدالت کیوں ہے؟ دوسرا ایک کہانی ہے، لیکن تحریری شکل میں ہے، اور ایک میجر جنرل تھے، ان کی پوسٹنگ ہو گئی، سیاچن گلیشیئر پہ چلے گئے۔ تو ایک دن وہ بیگم سے بات کر رہے تھے، تو بیگم نے کہا کہ پرائیویٹ گفتگو تھی، تو جس طرح میاں بیوی کہتے ہیں کہ جب گفتگو ختم ہو تو مجھ سے اظہار محبت یا اظہار وابستگی کیا کرو۔ تو انہوں نے کہا میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ پیسکام کے اوپر گفتگو ہوتی ہے تو یہ ساری سینسر ہو جاتی ہے۔ تو 2 دن بعد ان کو ایک خط آیا، انہوں نے لکھا کہ پیسکام کی کوئی گفتگو ہم سینسر نہیں کرتے۔ بیگم نے کہا کہ آئندہ کہ وہ ٹیلی گرام جو ہوتا ہے اس کے اوپر ہم بات کر لیا کریں، آپ لکھ کے بھیج دیا کریں۔ تو ٹیلی گرام تو سینسر نہیں ہوتا۔ تو جب اس نے جو میجر جنرل تھے انہوں نے نام لکھا، آپ نے یہ کہانی ان کی اپنی لکھی ہوئی ہے جو بڑی مشہور ہے ان دنوں، تو اس نے خاص طور پہ کل مشہور ہوئی ہے، آپ حوالہ سمجھ جائیں گے۔ اس نے میجر جنرل لکھا بیگم صاحبہ کو کہ وہ بھی سینسر ہو جائے گا جو ٹیلی کام ہے۔ تو 3-4 دن بعد ان کو ایک خط آ گیا، انہوں نے کہا کہ ٹیلی کام ادارے کے اوپر آپ نے غلط الزام لگایا ہے، آپ الزام واپس لیں، ہم کوئی چیز سینسر نہیں کرتے۔ یعنی پڑھ بھی رہے تھے اور ساتھ یہ بھی انکار کر رہے تھے ہم سینسر نہیں کرتے۔ کل یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کی ساری سیاسی پارٹیاں برابر ہیں۔ کہاں برابر ہیں بھائی؟ کس پارٹی کا اور بندہ ہے جس کے گھر پہ چھاپا پڑا؟ کون سا بندہ ہے جس کے بچے اٹھا لیے گئے؟ کون سا بندہ ہے جس طرح وہ بول کا جو بزنس کا انچارج ابھی تک وہ مائنورٹی سے ہے، اس کو آج 17واں دن ہے، اس کو اٹھا لیا گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ حکومت جو کہہ رہی ہے ان کے خلاف تو پھر آرمی ایکٹ کا پرچہ ہونا چاہیے۔ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں تو مجبوراً لا کے بٹھایا گیا تھا، اور حکومت کے وزیر جو کہہ رہے ہیں کہ ساری گڑبڑ جنرل باجوہ کر کے گیا ہے، ان کے خلاف بھی پرچہ ہونا چاہیے۔ یہ جو پوری کابینہ ہے وہ پورا زور لگا کے جو کہتی ہے، تو ان کو تو اندر ہونا چاہیے۔ پھر علی امین نے کیا کیا؟ علی امین کی جو میں بات کر رہا تھا اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور بات ہو رہی ہے جو اس کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جو ثاقب نثار کی واقعات، ثاقب نثار کی گندگی، ثاقب نثار کے کارنامے، ثاقب نثار کی پتہ نہیں کیا کیا، یہ آج کل بڑا اہم موضوع بنا دیا گیا ہے۔ ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ دباؤ میں لا کے پورے گھر، پوری عورتیں، پورے مرد، پورے بزرگ، سینئر سٹیزن، سب کو دباؤ میں لا کے مجبور کر دیا جائے کہ عدالت اپنا آرڈر وڈرا، وہ تو نہیں ہونا، یہ میں آپ کو پورے یقین سے بتا رہا ہوں۔ پھر مجبور اس بات پہ کر دیا جائے کہ الیکشن سے، آئین مرضی ہے کہتا رہے، لیکن الیکشن سے کسی طریقے سے فرار کا رستہ۔ بڑی افسوسناک بات ہے وہ یہ کہ سارے ادارے اس بات پہ مصر ہیں کہ جو وزارت دفاع نے کہہ دیا ہے، یہ جو بااختیار اداروں میں بات کر رہا ہوں، حکومت کے اندر سارے، گورننس کے اندر سارے، وہ اور سوائے ماس ہوا ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، تو ان کی تو اپنی ججمنٹ ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نئے الیکشن نہیں کرا سکتے۔ کیوں نہیں کرا سکتے؟ اب 2 دعوے ہیں، ذرا پیری میٹیریا۔ ایک طرف یہی ادارے، یہی وزارت دفاع دعویٰ کرتی ہے کہ ملک کے چپے چپے کی ہم نگران ہیں، اور ہیں، بہت شکریہ آپ کا، اور اس کے لیے قوم آپ کو خون پسینے کی ساری کمائی آپ کو دیتی ہے، پوری گورنمنٹ کو دیتی ہے اور پورے نظام کو دیتی ہے۔ ایک آپ نے یہ کہا، اگریڈ، اس پہ کوئی بحث نہیں ہے۔ تو یہ پنجاب بھی تو ایک چھوٹا سا چپا ہے نا، جہاں 13.5 کروڑ لوگ اس چپے میں رہتے ہیں، وہاں آپ کہتے ہیں ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے۔ وہ کون سا علاقہ ہے پھر جہاں سیکیورٹی دے سکتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہیں جو قوم اٹھا رہی ہے، اور بڑی بھاری تعداد میں اٹھا رہی ہے۔ ان میں سے کوئی غدار نہیں ہے، ان میں سے کوئی را کا، موساد کا، CIA کا، M6 کا کوئی ایجنٹ نہیں ہے، اور بالکل آپ یقین رکھیے کہ سارے کے سارے انڈیجنس
بائی برتھ پاکستانی، بائی برتھ جو پاکستانی نہیں ہے وہ بائی نیشنلٹی پاکستانی ہے جو بیرون ملک ہیں بے شمار، اور وہاں جو بائی برتھ ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ یہ وہ حالات ہیں جن کے اندر سے اب میں آپ کو اگلے سبجیکٹ پہ لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ یہ میں نے آپ سامنے پرسپیکٹو رکھ دیا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے زمین کے اوپر پاکستان کہاں کھڑا ہے۔ تقریباً 5 بڑی جگہیں ہیں جن کو خطرہ ہے کہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ ان میں سے سب سے ولنریبل 2 جگہیں ہیں، یعنی ممکنہ طور پر جن کے خلاف فوری طور پہ توہین عدالت کی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ ان میں سے ایک جگہ جس کے 2 حصے ہیں وہ گورنمنٹ کے اندر ہے، اور ایک جگہ الیکشن کمیشن ہے۔ گورنمنٹ کے اندر کیا ہے؟ سب سے پہلے وزیر اعظم نشانے پہ ہے، اس لیے کہ یہ وہ وزیر اعظم ہے جس وزیر اعظم نے کابینہ میں بیٹھ کے ایک فائنانس ایکٹ کا بل اس کو پاس کروایا۔ یہ وہ وزیر اعظم ہے جس نے اس کو اپروو کیا۔ یہ وہ وزیر اعظم ہے جس نے اس کو متعلقہ منسٹری کو بھیجا، وزارت قانون اور پارلیمنٹری افیئرز کو، کہ اس کو کابینہ میں لے کے جاؤ۔ یہ وہ وزیر اعظم ہے جو کہتا ہے میں لیڈر آف دی ہاؤس ہوں۔ لیڈر آف دی ہاؤس وہ ہوتا ہے جس کے پاس میجورٹی ہو اور بجٹ اور فائنانس ریلیٹڈ اور منی بل جو ہے وہ پاس اگر نہ کرے تو وہ لیڈر آف دی ہاؤس نہیں رہتا۔ یہ میں 2 ہفتے پہلے کی بات کر رہا ہوں تقریباً۔ یہ وہ وزیر اعظم ہے جس کی موجودگی میں بل، وہ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، وہاں بل پیش ہوتا ہے۔ یہ وہ وزیر اعظم ہے جس کی پارٹی یہ بل پاس نہیں کرا سکتی، یعنی اکثریت کھو بیٹھتی ہے، یعنی وہ مائنورٹی پارٹی بن گئی، یعنی پی ڈی ایم کے پاس 171 لوگ جو بنیادی شرط آئین کے اندر لکھی ہوئی 342 میں سے لوگ وہ اس وقت موجود نہیں ہیں۔ اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے توجہ دلائی اٹارنی جنرل کو اور کہا آپ کو پتہ ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں، جب آپ کے پاس فائنانس ایکٹ نہیں پاس ہوتا، منی بل نہیں پاس ہو سکتا اور وہ باقاعدہ ووٹنگ میں ڈیفیٹ ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ موجود نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہار چکے ہیں۔ تو اس نے فوراً پھر 35 بدل کے حکومت نے وہاں پہ یہ موقف رکھا تھرو دی اٹارنی جنرل کہ ہمیں موقع دے دیا جائے، ہم گفتگو کریں۔ گفتگو کیا ہے؟ دھوکہ، فریب، 2 نمبری، 9 نمبری، اس لیے کہ جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے 2 لوگوں سے کہلوایا گیا۔ ایک وہ جو ایک ضلع کے اندر 1 سیٹ کی بھی پارٹی نہیں رہ گئی، اس سے کہلوایا گیا، اور دوسری یہ کے پی سے ہیں، اور دوسرے وہ جو اپنے ضلع میں ہار گئے مولوی صاحب، ان سے یہ کہلوایا گیا۔ اچھا ایک اور ہیں وہ بھی دوپہری کھیل رہے ہیں۔ وہ دوپہری کیا کھیل رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے استعفے جمع کرا دی، پتہ نہیں نیشنل بینک آف پاکستان میں جمع کرا دی کہ جی کراچی سے بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ یہ ان کا نعرہ 1980 سے ہے، اور اس نعرے کے اوپر کراچی کے لوگوں سے فریب علیحدہ اور اسلام آباد آگے سودا بازی علیحدہ کی جاتی ہے۔ یہ جو وہ ماحول ہے، اس کے اندر سے 2 چیزیں نکلنے والی ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا۔ دوسرے نمبر پہ آتی ہے کیبنٹ، پاکستان کی کابینہ جس نے وہ بل اپروو کیا ہے، اس لیے کہ کابینہ کے اپرووڈ بل کے حوالے سے جو عمران خان کی تھی، کابینہ کے ارکان کو بلا کے نیب تحقیقات کر سکتا ہے، تو ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کیوں نہیں ہو سکتی؟ ایک خط نہ لکھنے پہ اگر یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر سیدھا گھر جا سکتا ہے اور تا برخاست عدالت ٹل رائزنگ آف دی کورٹ اس کو سزا دی، تو یہ نشانے پہ ہے اس وقت قانون کے اور آئین کے اور توہین عدالت کی پروویژنز کے شہباز شریف۔ اور دوسرے نمبر پہ کابینہ آج گئے یا کل گئے، اس لیے ان کے پاس بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ جو ریسٹرینٹ جوڈیشل دکھا رہی ہے ملک کی آخری عدالت، اس کے احترام میں فوری طور پہ 27 تاریخ سے پہلے پیسے نہ دیں۔ عمران خان نے پہلے حیران کیے تھے، پھر ہلکان کیے، پھر پورے جان کیے، اور پھر وہ ویران کیے، اور اب اس نے پریشان کر دیے ہیں سارے۔ ہوا کیا ہے؟ عمران خان یوم تاسیس پہ اپنے جو الیکشن مہم ہے پنجاب پہ، اس پہ اور ٹکٹ کے حوالے سے براہ راست خود انٹرویوز کر کے اس نے ٹکٹوں کے فیصلے کیے۔ جن چند حلقوں کے اندر لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا، اس کے لیے ایپلیٹ فورم بنا دیا۔ اس ایپلیٹ فورم کے علاوہ عمران خان نے خود لوگوں کی ذاتی طور پہ شکایات سنی۔ وہ شکایات ذاتی طور پہ سننے والا پاکستان کا پہلا لیڈر، براہ راست عوام کے ساتھ رابطہ کر کے ان سے اپنے فیصلے پہ رائے لینے والا پہلا پارٹی کا سربراہ ہے۔ اس لیے سارے پریشان ہیں کہ وہ اس کا کہاں مقابلہ کریں۔ قمیض اس کی کروڑوں میں چلی جاتی ہے، دستخط والی، سب نے قمیضیں سائن کرنا شروع، مودی بھی پیچھے نہیں رہا، مودی کے یار نے کرنا تھا۔ پھر وہ کسی جگہ پہ اگر افطاری کرتا ہے
تو وہ گلاس والے میڈم اس کے مقابلے میں ایک 2 اور کو کھڑے کر کے تو چارٹ بنانے کی ایک ویڈیو بناتی، یعنی اس کی نقالی. لیکن یہ وہ ایک واحد فیلڈ ہے جس میں عمران عوام کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا، ان کے آگے کھڑا ہوتا ہے. وہ عوام کے پاس نہیں جاتا، ان کے اندر چلا جاتا ہے. وہ عوام کے نعرہ نہیں لگاتا اور ان کے لیے کوئی صرف بات نہیں کرتا، ان کی بات سنتا ہے، سمجھتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے. اللہ رب العزت پاکستان کو قائم رکھے گا انشاءاللہ العزیز. عمران آخری امید نہیں ہے، عمران ہی امید ہے. چند گھنٹوں بعد پھر میں آپ سے بات کروں گا. پاکستان پائندہ باد.